جس کسی کو فنا و بقا تک مراقبات ہو جائیں اس نے سلوک تمام کر لیا۔ یہ سلوک سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ فنا بقا تو سلوک کے حروف ابجد ہیں۔ جس طرح آپ کسی کی بھی زبان پر الف بے جیم پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ سلوک کے حروف تہجی اور حروف ابجد ہیں۔ سلوک اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی خوش نصیب ان 9 عرشوں کی منازل طے کر لے اور اس کی روح عالم امر تک پہنچے، یا جسے لامکان کہا جاتا ہے جہاں مکانیت کا تصور نہیں ہے، اگر یہ 42 کیفی دائرے طے بھی کر جائے تو پھر بھی اپنے گھر میں ہے، کیونکہ اس کی اصل ہی وہاں سے ہے۔ اس نے اتنا فاصلہ طے کیا جیسے کوئی مسافر صحراؤں، جنگلوں، دور دراز وادیوں، چور اور ڈاکوؤں سے بچ کر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہوا بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ جائے۔ اگر اس نے مال و دولت کمانا ہے، اگر اس نے امارت و شان و شوکت کمانی ہے تو اسے ان سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس سے آگے حجابات الوہیت، اس سے آگے قرب الہی کی منازل جو بطفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتے ہیں اور بڑھتے رہیں گے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ صدیوں بعد ان مقامات کا ذکر ہو رہا ہے، صدیوں تک پھر نہیں ہو سکے گا۔ انسان جب کسی چیز کو کھو بیٹھتا ہے تو اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ عجیب انسانی مزاج ہے۔ ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہی ایسے گھر میں ہوتا ہے جہاں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اس کے نزدیک گاڑی کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن کبھی ایسا وقت آئے کہ ان کے پاس گاڑی نہ رہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس میں کتنی سہولیات تھیں۔ ایک شخص کھاتا پیتا پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس ملک، حکومت اور سلطنت ہے، ان کا ہونا اسے کچھ عجیب نہیں لگتا، وہ اسے ایک روٹین لیتا ہے۔ لیکن جب وہ نعمت ضائع ہو جائے، اس سے چھن جائے تو اسے اندازہ ہوتا ہے۔ صوفیاء کا حال اس سے زیادہ عجیب تر ہوتا ہے۔ انہیں کوئی روٹین لائف میں بھی نہیں لیتا۔ لوگ ان کی تردید کرتے رہتے ہیں، ان کا انکار کرنے پر رہتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں جھوٹی انا ہوتی ہے یا اپنی بڑائی ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے وہ روح جو عالم امر کی تجلی سے تخلیق فرمائی انسان کے وجود میں ڈال دی۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ وہی روح ہے جو قلب سے حیات کو شروع کرتی ہے، جس کا سب سے پہلا ورود ہی قلب میں ہوتا ہے اور پھر 5 مقامات پر نظر آتی ہے: قلب، روح، سری، خفی، اخفی۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان حقیقتاً 10 چیزوں کا مرکب ہے، اور یہی بات حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ اس عالم آب و گل سے آگ، مٹی، ہوا، پانی اور 5واں نفس یا روح حیوانی جو ان 4 عناصر کے ملنے سے بنتا ہے اور جسے آپ آج کی اصطلاح میں انرجی کہتے ہیں، اور 5 وہ لطائف جو عالم امر سے متعلق ہیں، جو اس روح یعنی امر ربی سے ہے، ان کے ورود سے روشن ہوتے اور جو اس کے رہنے کا ٹھکانہ بنتے ہیں، یعنی قلب، روح، سری، خفی اور اخفا۔ یہ 10 چیزیں مل کر انسان بنتا ہے۔ یہ استعداد ہر انسان لے کر آتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر پیدا ہونے والا فطری خصوصیات لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا اس کا معاشرہ یا اس کا ماحول کسی کو یہودی، کسی کو مجوسی بنا دیتا ہے۔ وہ ان سے اثر قبول کر کے اسلام کے سوا کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے، ورنہ انسان میں استعداد موجود ہوتی ہے۔
تو سجدہ انسانی وجود کو نہیں کیا گیا، سجدہ انسان میں موجود عناصر یا اس کے ملنے سے پیدا ہونے والے نفس یا روح سفلی کو نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا کہ جب میں اپنی روح جو عالم امر کی تجلی سے پیدا کی گئی، جو صفت ہے حیات کی، اس میں پھونک دوں تو تمہیں سجدہ کرنا ہوگا۔ تو سجدہ اس روح کو کیا گیا۔ عزت و احترام اس کے لیے ہے۔ انسانیت کی تکمیل اس کی روح سے ہوتی ہے، جو عالم امر کی تجلی ہے، اور اس کی حیات قلب سے شروع ہوتی ہے، اور قلب کی حیات نور ایمان پر ہے۔ اب اگر نور ایمان ہی جاتا ہے تو قلب بھی جاتا رہے گا۔ قلب کی حیات کا کم از کم یہ حال ہے کہ اسے ایمان نصیب ہو۔ قلب کی حیات کی یہ دلیل ایمان ہے۔ عمل صالح اس کی طاقت ہے۔ حیات جیسے ایک نوزائیدہ بچے میں بھی ہے، حیات ایک طاقتور جوان میں بھی ہے، لیکن بچپن اور جوانی کی طاقتوں میں جتنا فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح سے بنتا ہے۔ عمل صالح اسے قوت دیتا ہے، اور محض ایمان ابتدائی حیات ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمان ہی پر نہ رہے تو اس میں جب تک وہ دنیا میں ہے، عالم امر کی اس تجلی کو دوبارہ پانے کی استعداد رہتی ہے۔ لیکن وہ اگر ایمان کھو دے تو پھر اس کے وجود کا حصہ نہیں رہتی، وہ اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ پھر اتنے جرائم کرتے ہیں کہ ان کے قلوب سے وہ استعداد نفی کر دی جاتی ہے، وہ دوبارہ اس تجلی کو پانے کے قابل ہی نہیں رہتے، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے: ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اس مہر سے یہ حیوانی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ تجلی، وہ نور، وہ نفخ روح جس کے بارے میں فرمایا گیا، وہ روح جو عالم امر سے ہے، اس کے نور کا دوبارہ اس کے قلب میں آنا محال ہو جاتا ہے۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے قلب سے استعداد زائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت دیں نہ دیں، آپ انہیں عذاب و ثواب کے متعلق بتائیں نہ بتائیں، انہیں کفر اور برائی کے نتائج سے آگاہ کریں نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ کے اصول توڑنے میں یہ اتنے دور تک چلے گئے کہ اب واپسی کی کوئی امید نہیں رہی۔ قلوب میں قبول کرنے کی جو استعداد تھی وہ اللہ نے سلب کر لی، جو نور ایمان سے نصیب ہوتی ہے۔ جب انبیاء علیہم السلام کی معرفت ایمان نصیب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حیات یعنی نور ایمان کا خزینہ اور منبع نبی علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں گیا، وہ ایک آن میں صحابی بن گیا۔ ایک لمحے میں اس نے ساری منازل طے کر لیں، اس لیے کہ نبوت براہ راست اس حیات سے منسلک ہے۔ جیسے آگ میں لوہے کو ڈال دیں تو وہ خود آگ بن جاتا ہے، وہی حدت، وہی گرمی، وہی سرخی، وہی رنگ، وہ سب کچھ اس میں منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری کی ساری قوت کا خزانہ جہاں تھا وہ اس لوہے پہ بھی آ گیا، اور لوہا جتنا آگ سے دور ہوگا تو اتنی ہی کم تپش، کم روشنی اس میں آئے گی، لیکن فاصلے کی نسبت سے گھٹتی یا بڑھتی چلی جائے گی۔ اس طرح جسے براہ راست نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، وہ اس روشنی، اس حدت میں منتہائی کمال کو پہنچ گیا، اور جو جتنا دور رہا وہ اتنے مدارج میں گم ہوتا چلا گیا۔